الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ تمام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ گفتگو شروع کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر ہمارے پیارے آقا و مولا مدنی دولہ دونوں عالم کے مالک و مختار مدینے کے تاجدار روحی فدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پھر سے ایک مرتبہ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک شعر سماعت فرمائے۔ وہ دو عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں آ جاتے، وہ دو عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں آ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، یہ ایسا شعر ہے کہ اس شعر میں بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے یہ شعر۔ وہ شعر کیا ہے سنیے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی سورت نمبر 10 آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی امت کو رسول کے ذریعے یہ فرما رہا ہے کہ اس آیت کا مفہوم ہے، اس آیت میں کیا فرما رہا ہے، اللہ کا فضل اور رحمت جو بھی اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے امت پر، امت کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے، خوشیوں کا اظہار کرے۔ تو یہ آیت کا مفہوم ہے۔
اور بہت سے مفسرین نے یہاں پر فضل اور رحمت سے مراد لیا ہے قرآن اور اسلام، یعنی قرآن نازل ہونے پر اور اسلام ہم کو ملنے پر اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ملنے کی خوشی میں تمام امت اس کے تعلق سے خوشی منائے، یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اور ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے جو سورت نمبر 21 آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سورت انبیاء ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو رحمت کہہ رہا ہے، اور خود قرآن پاک کی آیت میں سرکار دو عالم کو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے خطاب سے نواز رہا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا ہم کو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی سب سے بڑی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہمارے اور آپ کے مولا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 11 ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اور آپ نے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی رب کی جو رحمت ہے، رب کا جو فضل ہے امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کا خوب چرچا کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیتیں سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ امت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ جو امت پر نازل فرمایا ہے، اس کی خوشیاں مناؤ، یعنی خوشیوں کا اظہار کرو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کے فضل کو، اس کا اظہار کرو خوشی کے ساتھ۔ تو امت میں چند ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو حضور کا تو کلمہ پڑھتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ تم لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہو؟ نہ یہ صحابہ نے منایا، نہ حضور نے اس کی تلقین فرمائی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، یہ وہ لوگوں کا کہنا ہے۔ تو میں نے جو آیتیں سنا دی ہے، آپ اس آیتوں کے مفہوم سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ رحمت سے مراد، فضل سے مراد، نعمت سے مراد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ کیا ہے، امت سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جس دن پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی رحمت نازل فرمائی اس دن۔ تو اسی آیت سے ہم کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سرکار کی ولادت کی خوشی منانے کی دلیل ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے، ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جتنی نعمتیں دی ہیں اس پر، اس کے بدلے میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لیکن
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، سرکار دو عالم رسول علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تم پر احسان کیا. تو اس سے معلوم کیا ہوا ہم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یعنی ہمارے آقا و مولا سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے. یہ چند قرآنی آیات ہیں جس سے ہم کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے، اور چند احادیث بھی ہے، سماعت فرماتے چلیے. ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں میلاد ہوئی. اس میں خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے فضائل بیان کیے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس سے بھی ہم کو کیا پتہ چلا، جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کا ثبوت کیا ہے، تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کے فضائل بیان فرمائے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا. جو پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا. یعنی پیر کا روزہ رکھا کرو، یہ سرکار دو عالم کا حکم ہے. یہ روزہ جو ہے فرائض میں نہیں آتا، نفل میں آتا ہے. یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم جلد 2 اور حدیث کا نمبر ہے 1162. تو سرکار دو عالم کی خوشی میں اور ایک حدیث پاک ہے جو کہ بہت مشہور ہے، سب لوگوں نے آپ سنی ہوگی شاید، یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تب ابو لہب جو سرکار کا چچا تھا، یہ ملعون کافر مرتد تھا، کیونکہ اس نے رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تب ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے ابو لہب سے کہا کہ تجھے بھتیجا ہوا ہے. یعنی حضرت صوبیہ جو تھے یہ ابو لہب کے یہاں لونڈی تھے، یعنی غلام تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت سویبہ اور صوبیہ دو بھی فرماتے ہیں، یہ ابو لہب کو خبر دیتے ہیں کہ اے ابو لہب تم کو بھتیجا مبارک ہو. تو ابو لہب نے اپنے اس لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، یعنی غلامی سے آزاد کر دیا. کس کی خوشی میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں، پیدا ہونے کی خوشی میں آزاد کر دیا. پس جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد اس کے اہل خانہ نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا. تو اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا، یعنی اس کے گھر والے، ابو لہب کے گھر والے اسے خواب میں دیکھتے ہیں اس کے مرنے کے بعد، اور خواب ہی میں پوچھتے ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے میں نے تمہارے بعد کوئی بھلائی نہیں پائی، لیکن مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے جس سے میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں حضرت صوبیہ کو آزاد کیا تھا. یعنی پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ حضرت صویبہ کو آزاد کر دیتا ہے. اور ان کے اہل خانہ جب اسے خواب میں دیکھتے ہیں تو ابو لہب فرماتا ہے، یعنی بولتا ہے کہ مجھے بہت سخت عذاب مل رہا ہے، لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں لایا ہے اس حدیث کو. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5101. ایک حدیث پاک سنتے چلیے.
جس کے راوی ہے حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا، یعنی حضور کے والدہ۔ حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جب میرے گھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے نصب کیے، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک کعبے کی چھت پر۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں حضرت جبرائیل نے 3 جھنڈوں کو گاڑا، یعنی نصب کیا۔ کہاں پر؟ ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک کعبے کی چھت پر۔ اس سے ثبوت کیا ملا؟ ہم جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھنڈیاں نصب کرتے ہیں تو یہ حدیث پاک اس کی دلیل ہے۔ یعنی یہ تھوڑے اعتراضات کا جواب ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کی نشستوں میں سرکار دو عالم کے فضائل، سرکار دو عالم کے ولادت کی واقعات، سرکار دو عالم کی پیدائش، سرکار دو عالم کو کون لوگوں نے کفالت کیا، سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کن لوگوں نے اٹھائی، اور سرکار دو عالم کا بچپن، سرکار دو عالم کا سیرت انشاءاللہ ہم آئندہ نشستوں میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک محدث ہے جنہیں کہا جاتا ہے حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اپنی کتاب المواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 میں فرماتے ہیں، ایمان والوں کو چاہیے کہ تم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید کی طور پر منایا کرو۔ اللہ اپنا فضل اور احسان کرے ان لوگوں پر جو ربیع الاول کی راتوں کو عید کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کو عید کے طور پر منانے سے ان دلوں پر اور ان لوگوں پر غضب اترتا ہے جن کے دلوں میں بغض اور منافقت کی بیماری ہے۔ یعنی امام قسطلانی کیا فرما رہے ہیں کہ عید میلاد النبی، یہ محدث ہیں، انہوں نے بھی تحقیق کیا ہے میلاد النبی کے بارے میں، وہ تحقیق کرنے کے بعد ان کا یہ قول ہے، یعنی عید میلاد النبی کو عید کے طور پر منایا کرو، تاکہ جن کے دلوں کے اندر بغض اور منافقت کی بیماری ہے ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا غضب ہے میلاد النبی، جو نہیں مانتے۔ اور ایک کتاب میں حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 166 میں فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ میں برسوں جنت میں رہا، فرشتوں کا سردار بن گیا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے میں برسوں جنت میں رہا اور فرشتوں کا سردار بھی بن گیا، مگر جب یہ آدم نبی پیدا ہوئے تو میرے لیے بڑی مصیبت پیدا ہو گئی۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، اور اس کو نقل فرمانے والے حافظ ابن کثیر ہیں۔ تو میرے لیے بڑی مصیبت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر جب کوئی نبی پیدا ہوتا تو وہ گمراہوں کو صحیح راہ دکھا کر جنت میں لے جاتا، اور تب تک کہ میری ساری محنت مٹی میں مل جاتی۔ اور یعنی جتنے بھی نبی آتے رہیں وہ گمراہوں کو نیک راستے دکھاتے رہیں اور جنت کو لے جاتے رہیں، یہ جتنی بھی محنت کرتا تھا اس کی تمام محنت مٹی میں مل جاتی تھی۔ اور آخر میں کہتا ہے شیطان، اور آخر میں جب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تب تو میں اتنا رویا جتنا پہلے جنت سے نکالنے پر نہ رویا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تمام محنت پر پانی پھیر دیا۔ یہ شیطان کا قول ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے پر، ولادت پر شیطان اتنا رویا کہ وہ نہ جنت سے جب نکالا گیا تھا تب اتنا نہ رویا تھا، اور جب مرتد ہو گیا تھا جب بھی اتنا نہیں رویا تھا کہ جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ رویا تھا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس میں ایک نکتہ ہے، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر چڑھ جاتے ہیں،
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس سن کر، جلوس نکالنے پر یہ دیکھ کر لوگ چڑھتے ہیں، تو اس سے ہم کو اس قول سے پتہ کیا چلتا ہے کہ تمام اس قول سے یہ شیطان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں۔ اور ایک آخری دلیل ہے جو ہم نعت پاک پڑھتے ہیں۔ نعت پاک پڑھنا میں یہاں پر بتا دوں کہ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سنت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے سرکار دو عالم کے نعت خواں حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور نعت پاک کا سننا سرکار دو عالم کی سنت ہے، نعت پاک کا پڑھنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سنت ہے، اور حسان ابن ثابت کی بھی سنت ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس کائنات عالم میں جنہوں نے سرکار دو عالم کے اوپر مدح سرائی کی، نعت لکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں اشعار لکھے، وہ سب سے پہلے ہستی کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ تو نعت پاک پڑھنے سے کیا فائدہ ہے وہ اس حدیث میں سنتے چلیے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف کی، اس حدیث کا نمبر ہے 5015۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد نبی میں ممبر رکھتے، اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار پڑھتے، اور حضور علیہ السلام فرماتے جب تک حسان میرے بارے میں نعتیہ اور افتخاریہ اشعار پڑھتا رہے گا تو بے شک اللہ تعالی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا رہے گا۔ یعنی نعت پاک جو ترنم میں پڑھتے ہیں صرف اسی کو نعت پاک نہیں کہا جاتا جو کہ ہم دھن میں پڑھتے ہیں، ایک اس کا راگ ہوتا ہے، ایک اس کا تال ہوتا ہے، صرف اسی کو نعت پاک نہیں کہا جاتا۔ یہ جو ترنم میں پڑھتے ہیں، آپ سرکار دو عالم کی شان بیان کیجئے، سیرت پڑھیے، یہ بھی نعت پاک ہے۔ نعت پاک کا لغوی معنی کیا ہے؟ سرکار کی تعریف، سرکار کی مدح سرائی، سرکار کی مدحت، یہ نعت پاک کا لغوی معنی ہے۔ چاہے آپ نثر کے انداز میں پڑھیے، چاہے ترنم کے انداز میں پڑھیے، تو سرکار کے حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ نعت پاک پڑھنے کا فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے دوستوں، عزیز بھائیوں، پیارے ساتھیوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بے شمار ہزارہا دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں پر سنانے کے لیے وقت کا بھی تقاضا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت پر کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد فرمائی اپنی حیات میں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی شان میں کیا فرمایا، اور سرکار دو عالم کی سیرت کیا ہے، سرکار دو عالم کے پیدائش کے معجزات کیا ہیں، کرامات کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ آنے والی نشستوں میں یہ بتانے کی، بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آج کی اس محفل ہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پنجتن پاک علیہم السلام کے صدق و طفیل سے ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔